حکومت کی ہے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. وہ عمر ایک بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عمر سن لو بابو سن لو. آپ لوگ کو زیادہ سنانا ہے. یہ لڑکے لوگ جو ہیں یہ لڑکے لوگوں کو زیادہ سنانا ہے. مسلمانوں کے بچے اللہ رحم فرمائے کوئی توجہ نہیں ہے دین کی طرف. اپنی میں اللہ جانے کون سے نشے میں ہیں, بس اپنی میں مست ہیں. ہوئے جماعت آپ جب اس طرح سے کریں گے تو دین کی ذمہ داری صرف علماء کے کاندھوں پر ہے نہیں, ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی پکا سچا مسلمان بنے اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی اسلامی تربیت دے, اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اسلامی تعلیم سکھائے. تو میرے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ اپنی جان اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد مجھے آپ اچھے لگتے ہیں. سبحان اللہ. تھوڑا سا بولتے رہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کو دیکھیں گے. حضرت عمر سے میرے نبی نے فرمایا عمر کتنی محبت؟ یا رسول اللہ سب سے زیادہ اپنی جان اور اس کے بعد آپ. تو حضرت عمر نے کوئی غلط جواب تو نہیں دیا تھا, فطرت کے جواب دیا, فطرت کے مطابق جواب دیا تھا. ہمیں ہر آدمی کو اپنی جان اچھی لگتی ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہہ رہے بھائی میں تیرے لیے جان دے دوں گا, لیکن ان سے 500 روپے مانگیے تو اسی میں ان کی جان نکل جاتی ہے نا. اور میری ماں بہنوں ان لچے لفنگوں گنڈوں کے چکروں میں پڑنا جو تمہیں اپنی جان بتا کر کے اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں. میری بہن تم اپنے باپ کی جان ہو, اپنی بھائی کی جان ہو, شادی کے بعد اپنے شوہر کی جان ہے نا. کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا. تو میرے نبی نے کوئی غلط, حضرت عمر نے کوئی غلط جواب نہیں دیا تھا. یا رسول اللہ سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں, اس کے بعد آپ سے. اسی موقع پر میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے نبی نے فرمایا عمر تم میں کا کوئی بھی بندہ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ, اپنی ماں سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے دوستوں سے زیادہ, اپنے رشتہ داروں سے زیادہ, سارے لوگوں سے زیادہ جب تک کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں, اب تو اپنی جان سے بھی زیادہ اچھے آپ لگتے ہیں. تب میرے نبی نے فرمایا الآن یا عمر, اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے, اب تیرا ایمان کمپلیٹ ہوا ہے. تو اے لوگوں باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرو, ماں سے زیادہ نبی سے پیار کرو, بیٹوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو, بیٹیوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو, سارے رشتہ داروں سے زیادہ نبی سے محبت کرو, سارے دوستوں سے زیادہ نبی سے محبت کرو. اور ایسی محبت کرو کہ تمہارا دل بھی بولے, تمہاری زبان بھی بولے کہ کروں تیرے نام پہ چوفیدہ نہ بسے جان تو جہاں پیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا کروں کیا کروں جہاں تو ایسی محبت کریے نبی سے. یاد رکھیے جس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے زیادہ محبت ہوگی اور نبی کے لیے کم, وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. ساری دنیا سے پڑھ کر کے جب تک نبی سے محبت نہیں کرو گے تب تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور میں نے ایک جگہ یہ حدیث پڑھی تھی, توجہ چاہوں گا, ایک جگہ میں نے اس حدیث کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ عقلی نہیں ہے، یعنی دل تو بیٹے اور بیٹی کی طرف جھکا ہو اور عقل سے کہیں کہ ہم حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں، نہ، عقلی نہیں چاہیے بلکہ حقیقی چاہیے، حقیقی جیسا جو ہمیں اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیٹوں بیٹیوں سے ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ محبت نبی سے کرو گے تب مسلمان کہلاؤ۔ حق ہے ضرورت ہے سر۔ اور اس محبت کا فائدہ کیا ہوگا، کیا نکلے گا رزلٹ اس محبت کا؟ تو ایک میرے نبی کی محفل سجی ہوئی تھی، ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں جن کا نام تھا حضرت ذوالخویصرہ یمانی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تم یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، ذرا یہ تو بتا دو کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو حضرت وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہے، میرے پاس نماز تو زیادہ نہیں ہے، روزے تو زیادہ نہیں ہے، اور دیگر ثواب تو زیادہ نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی موقع پر میرے نبی نے فرمایا انت مع من احببتا، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہماری ماں بہنیں برا نہیں مانیں گی، ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی شریف سے میرے پاس فون آیا، اصل میں رمضان شریف میں بریلی شریف میں جگہ تقریر کرنے گیا تھا ختم قرآن کی محفل پہ، تو یہ والی بات میں نے وہاں بیان کی۔ تو اگلے دن ایک صاحب کا فون آیا کہ حضرت ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کوئی اور ہے اور وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن ملیں گے؟ میں نے کہا دونوں ملیں گے، دونوں کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اپنے دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں مراد، یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ تو دوستو ساری دنیا سے بڑھ کر کے نبی سے محبت کرو، اور محبت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات پر عمل بھی کرتا ہے۔ بولو یہ کون سی محبت ہوئی کہ ہمیں محبت رسول کا تو دعویٰ ہے اور پوری زندگی حضور کے فرمان کے خلاف گزارا ہے۔ برا مت جانیے گا، سارے میرے بزرگ نوجوان ادھیڑ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم لوگ بھی کسی زمانے میں بچپن تھا، آج جوان ہو گئے، کل بوڑھے ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں چلتا کہ کب جوانی گئی، کب بچپن گیا، کب بوڑھے، دیکھتے دیکھتے بڑھاپا آ جاتا ہے نا جی۔ کسی زمانے میں لوگ بابو کہتے ہیں، پھر بھیا کہنے لگتے ہیں، آخر میں وہ وقت بھی آتا ہے کہ لوگ بوڑھے میاں کہنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو یہ جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ بزرگ کیسے ہو گئے، تو انہیں یہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ تو محبت کے یہ اصول ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات پر عمل بھی کرتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے میری بات، قاری تنویر صاحب ہمارے قریب میں بیٹھے ہیں، اگر یہ مجھ سے کہیں کہ مولانا صاحب یہ بات بول دیجئے، پھر بھی میں ان کی بات نہ سنوں، تو مجھ سے دوبارہ کہیں گے حضرت یہ بھی بول دیجئے، پھر بھی میں ان کی بات نہ مانوں، تو تیسری بار مجھ سے کہیں گے کہ حضرت یہ بھی بول دیجئے، مجھ سے میں کہیں گے کہ حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی بول دیجئے، پھر بھی میں نہ مانوں، تو بولو یہ ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ اگر یہ 3 بار کوئی بات مجھ سے کہیں اور میں عمل نہ کروں تو یہ ناراض ہو جائیں، تو سوچو تو صحیح، میرا رب مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن میں 700 بار نماز کا ذکر فرما رہا ہے، بے شک سبحان اللہ، پھر بھی ہم نہیں پڑھیں گے تو رب کی رحمت روٹے گی کہ نہیں؟ رب ناراض ہوگا کہ نہیں؟ اور صاف صاف جملوں میں سنو میرے بھائی، مسلمانوں کے سامنے جو موجودہ حالات ہیں، جو موجودہ پریشانیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، بے شک بے شک، ہمارا رب ہم سے ناخوش ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اپنے ناراض رب کو راضی کر لو، اور اگر آپ حضور سے محبت کرتے
कीजिए। अब सुनिए मेरे नबी का फरमान, ये हदीस कई किताबों में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। याद रहे, कुफ्र और शिर्क के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है वो नमाज का है। मुशरिक की पहचान ये है कि वो दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान ये है कि वो सिर्फ खुदा के आगे झुकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और मेरी बहनों, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से बालिग होने के बाद औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अलावा उन चंद दिनों के कि जिन दिनों में बालिग औरतों को माहवारी आती है, या जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, उतने दिनों नमाज औरतों पर माफ है। बाकी और जिस तरह से मर्दों पर नमाज जरूरी है, इसी तरह से औरतों के लिए भी नमाज जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन उन्हें डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है, ताकि बचपन ही से वो नमाज का आदी हो जाए। हालांकि ये हमारे पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है, ये सब जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर फिर भी मेरे नबी इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर सुनिएगा एक बात और है उसमें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भाई अपनी बहन के साथ या बहन अपने भाई के साथ या भाई भाई एक बिस्तर पर एक साथ न सोए। यह है इस्लाम की पाकीज़ा तालीम। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है।